بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کرنٹ افیئرس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو ان کے بارے میں اسلام کی جو نکات ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان کے حوالے سے ان کو مطلع کر سکیں، تاکہ ہر مسلمان دنیا کے کسی بھی مسئلے کے اندر اگر مبتلا ہے تو اس کی رہنمائی کی جا سکے کہ شریعت اس بارے میں آپ سے کیا کہتی ہے۔ آج کا جو بڑا مسئلہ بالخصوص ہماری تعلیم سے جو ریلیٹڈ ہے، وہ مسئلہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر جو شرعی احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ناواقفیت کی بنیاد پر۔ کیونکہ آج کل ہمارا رویہ یہ بن چکا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی مینٹالٹی پر ہر پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا سلیوشن ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہم بحیثیت مسلمان پہلے سے مان چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی سب کچھ جانتے ہیں، تم کچھ نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ایک مکمل دین دیا، جو آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اب اکمال بھی ہے، اتمام بھی ہے۔ اکمال کیا ہے کہ اس کے اندر یہ مکمل ترین ہے، کوئی کمی نہیں، اور اتمام کا مطلب ہے کسی نئی چیز کے داخلے کی ضرورت نہیں ہے قیامت تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک مسئلے کا حل اسلام کے اندر شامل ہے، اسلام ہر مسئلے کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے شکوہ اور جواب شکوہ کے اندر یہ کہا کہ ہم تو تیار ہیں، کوئی موسیٰ تو ہو کہ کوئی موسیٰ آئے تو میں اس کو کچھ عطا کروں نا۔ تو ہم تو یہ زحمت نہیں کرتے کہ اپنی کوئی پرابلم ہے تو ہم کسی دیندار بندے سے یا علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہیں، مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر ہو کے اس کا سلیوشن ڈھونڈیں، کیونکہ ہم پر تو یہ لاگو ہے۔ فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس میں اگر کوئی چپکلیش ہو رہی ہے تو میں اس بندے کو مومن ہی نہیں سمجھتا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، جب تک وہ آپ سے فیصلہ نہ کروا لے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ہر سلیوشن، ہر پرابلم کے جو سلیوشن ہے وہ اسلام سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آج جو ایک بڑا سا کھچاؤ پیدا ہوا ہے، تناؤ پیدا ہو چکا ہے، وہ کون سا ہے؟ سکولز اور ٹیچرز اور پیرنٹس کے درمیان۔ یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی اسکول کے اندر پڑھاتا ہوں یا میں کسی اسکول کے اندر جو ہے وہ معاملات کر رہا ہوں، اگر پڑھاتا بھی ہوں گا تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اسلام کی روح سے پابند ہوں اس بات کا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اویئرنیس دوں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارا بھی یہ حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات ہمارے کانوں میں آ جائے تو ہم اللہ کے نبی کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، جس کو ہم ٹھیکیدار بن رہے ہیں کہ جناب ہم جنتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے لوگ تھے کہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے ہیں، اور انہوں نے ایک بات صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا، بات کرتے کرتے ہی انہوں نے بات کی کہ میں نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، اور یہ بات مکمل ہوئی۔ حضور مسجد سے جب باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک صحابی وہ رستے کے بالکل درمیان، یعنی سڑک کے بالکل درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ آپ یہاں پہ درمیان رستے میں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ انہوں نے فرمایا حضور آپ کی آواز آئی تھی کانوں میں کہ بیٹھ جاؤ، اب میری ہمت نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے اٹھاؤں، یہ جاننے بغیر کہ کس کو کہا ہے، لیکن حضور کے کانوں میں بات پڑ گئی تھی آپ کی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ کو کوئی چیز بھی لگ سکتی تھی لیکن بیٹھ گئے، میرا نقصان ہوتا ہو جائے لیکن اللہ کے نبی کی بات کو فالو کروں گا۔ یاد رکھیے دنیاوی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہوگا، لیکن حقیقتاً ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ہی برکت دینے والا ہے اور اللہ ہی نے برکت کو ختم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری کوانٹٹی پیسوں کی زیادہ ہو جائے گی یا ہم بچا لیں گے یا ہم نہیں کریں گے، ختم۔ اس کے اندر جو شامل لوگ ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، وہ ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے پیرنٹس کی، ایک ہے
جو اسکول مینجمنٹ ہے اس کی اور ایک ہے ٹیچرز کی. یہ تین ہے. ان تینوں کے بارے میں میں الگ الگ بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے والدین کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا اس دور کے اندر یہ جو ابھی لاک ڈاؤن گزرا ہے اور جو چپ کلش اور تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو چکا ہے اسکول مینجمنٹ کے حوالے سے، وہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم اپنی فیسز نہیں لیں گے، ہم فیسز پے نہیں کریں گے، یا اگر پے کرنی ہے تو اگر بچے ہمارے یہاں پہ رہیں گے تو ہم اس طرح بہت سی بارگیننگ ہوتی ہے تو 50% ڈسکاؤنٹ کریں. کیا مسلمان ہے؟ کیا ہم کسی سے پوچھ کے آئے؟ کیا اسلام سے پوچھا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو والدین کے لیے اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا، بلکہ 20% جو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ وہ اسکول کی بلڈنگ کے جو اخراجات ہیں، جو بل وغیرہ ہیں، وہ بچے نہیں بیٹھ رہے، وہ وہاں پہ نہیں چل رہی، موٹرز نہیں اتنی یوز ہو رہی اور فینس نہیں یوز ہو رہے، لائٹنگ نہیں یوز ہو رہی، وہ 20% آپ کو آلریڈی ڈسکاؤنٹ ہو چکا. اس کے بعد آپ کا نہیں بنتا کہ آپ کیا کریں، اسکول والوں سے بارگیننگ کریں، اسکول والوں سے بارگیننگ کریں. یہ آپ کا نہیں بنتا، بلکہ آپ ان کو اسکول کی تمام فیسز پے کریں گے، اسکول کی تمام فیسز پے کریں گے. یہ اسلام کی شریعت کا ایک حکم ہے، اور میں صرف بات ایسے نہیں کروں گا بلکہ پورے دلائل اور ایویڈنس سے اپنی اسٹیٹمنٹ کو میں سیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرا آ جاتا ہے مینجمنٹ اور یہ دو چیزیں. مینجمنٹ اب جو پیسے آپ سے مانگ رہی ہے وہ کس حوالے سے مانگ رہی ہے؟ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ کا کام کیا بنتا ہے. اب مینجمنٹ کے پاس آتے ہیں. مینجمنٹ جو ہے وہ ریلیٹ ہے دو چیزوں سے، دو بندوں سے ریلیٹ ہے. ایک پیرنٹ سے ہے اور ایک ٹیچر سے ہے. ٹیچرز کی بات بعد میں کریں گے. مینجمنٹ کا جو ریلیشن ہے پیرنٹ سے، اس کی بات ہم کرتے ہیں. جو یہ پیسے آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں، مینجمنٹ آپ سے پیسوں کا، جن پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے. کتاب المحیط کے اندر فقہائے کرام میں فتاوی جو امدادیہ ہے اور فتاوی عالمگیریہ ہے، فتاوی عالمگیریہ اور امدادیہ، یہ دونوں فتوے ہیں. فتاوی شامی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. تو عالمگیریہ کیا نا، اورنگزیب عالمگیر نے 700 بڑے علماء کو بٹھا کر یہ بات کی تھی. یہ بات کی ہے 700 بڑے علماء، بر صغیر کے علماء کو بٹھا کر اپنا ایک فتویٰ انہوں نے جو ہے وہ تحریر کروایا، جس کے اندر بہت سے مسائل شامل ہیں. تو وہاں پر یہ ہمارے پاس ریسنٹلی جامعہ بن نوریہ کراچی کا، دارالعلوم کراچی کا جو ہے وہ کیا ہے، جامعہ بن نوریہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ان کی روشنی کے اندر آپ کو کتاب المحیط کے حوالے سے فتویٰ دیا. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز کسی دوسرے کے لیے باؤنڈ کر دی جائے تو اگر وہ فار ایگزامپل وہ رہتی ہے باؤنڈ کرنے کے بعد بند رہتی. میں مثال دوں گا، جس طرح آپ ایک گاڑی کو رینٹ پر لے آتے ہیں اور رینٹ پر لانے کے بعد پوری رات چلاتے نہیں، سارا دن جتنی دیر آپ نے رینٹ پہ رکھی ہے وہ کمٹمنٹ آپ کی ہوئی، وہ جناب آپ لا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ابھی آپ یہ بات دوسری طرف نہ جائیے، میں صرف ایک ایگزامپل ایک نوعیت سے دینا چاہتا ہوں. وہ کھڑی رہی، آپ نے استعمال نہیں، لیکن آپ اس کا رینٹ پے کریں گے. اب آپ یہ کہیں گے جی وہ تو ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ مینجمنٹ نے کیا بات کی ہے کہ مینجمنٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ آپ کے بچوں کے لیے بنائی گئی، اور سال کے شروع میں آپ نے ایک قسم کا مینجمنٹ سے معاہدہ کیا کہ ہمارے بچے یہاں پر آ کے اس بلڈنگ میں پڑھیں گے اور ہم اس کا پے کریں گے. مینجمنٹ نے کہا جی 12 سال کے 12 مہینے یہ بلڈنگ آپ کے بچوں کے لیے اویل رہے گی، بچے آ کے پڑھنا چاہیں تو پڑھیں. اب یہ بلڈنگ اویل ہوگی، باؤنڈ ہوگی بچوں کے لیے. اب کسی وجہ سے اگر بچے نہیں آئے تو یہ بلڈنگ تو باؤنڈ ہے، وہ تو کرایہ نہیں لے رہے. اس کے بعد مینجمنٹ کی جو ساری کی ساری انکم آف سورس ہے وہ آپ کی فیسز ہیں، جس سے انہوں نے اپنی بلڈنگ کا رینٹ، کرایہ وغیرہ، یا جس کی اپنی بلڈنگ ہے اس نے اپنی بلڈنگ کو مینیج کرنا ہے، جو اس نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اب لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی باؤنڈنگ آ جائے تو اس میں اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے. میں نے آپ کو فتویٰ بھی کہا، اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ فتوے کا حوالہ نمبر بھی آپ کو اسی ویڈیو کے اندر مل سکتا ہے. لیکن آپ اپنا جو ہے وہ مجھے کمنٹ دیں گے کہ مجھے فتویٰ چاہیے، انشاءاللہ وہ فتویٰ بھی آپ کو ملے گا. وہ یہ کہ جناب بلڈنگ اگر باؤنڈ ہو چکی ہے تو وہ
بلڈنگ کا کرایہ آپ سے لیں گے، بلڈنگ کی بانڈنگ جو ہے وہ رینٹ آپ سے لیں گے، اور وہ بنتا ہے چاہے آپ کے بچے جائیں یا نہ جائیں، آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ بلڈنگ کو ان کے لیے باؤنڈ کریں گے۔ اب آج یہ تو تھا مینجمنٹ کا ان سے والدین سے جو ریلیشن تھا کہ والدین ان کو پیسے کیوں پے کریں گے اور یہ پیسے کیوں مانگ رہے ہیں، اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ جو پیرنٹس یہ جو ہمارے یہاں پر مینجمنٹ ہے اس کو پیسے پے کرتی ہے، مینجمنٹ کا یہ اصول ہے، الا ماشاء اللہ کسی اسکول میں شاید نہ پے ہو رہے ہوں تو وہ اپنے تمام کے تمام اساتذہ کرام کو بھی پے کرے گی۔ اب بعض اسکولوں کے اندر یہ ہوتا ہے، اسکولز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیچر آتا ہے پہلے سال تو اس کے اندر یہ رکھا جاتا ہے جناب چھٹیوں کی تنخواہ کوئی نہیں ملنی اس کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو جوائن کیا، جوائن کرنے کے بعد پہلا سال وہ 3 مہینے کہاں سے کھائے گا؟ لہٰذا یہ روکنا بالکل ناجائز ہے۔ آپ اس کو کوئی سیکیورٹی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو 3 مہینوں کی تنخواہ آپ پے کریں گے، کیونکہ آپ پیرنٹ سے وہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ فیسز کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کی سیلری آپ نے جنریٹ کرنی ہے چاہے جو مرضی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا اپنا ایمان ہے، جس طرح ہم پیرنٹس کو سمجھا رہے ہیں وہ مینجمنٹ بھی ہے۔ لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ جو مینجمنٹ ہے یہ اپنے ٹیچرز کو پے کرے ان دنوں کے اندر، اور پیچھے جو دن گزر چکے ہیں اگر پیرنٹس اپنے تمام جو ہے وہ ایکسپینسو جتنے بھی ہیں ان کے جو چارجز بنتے ہیں، جو فیسز ہیں وہ پے کرتی ہے۔ اگر کا مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سننے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے نہیں ہیں، جن کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں برکت دینی ہے، ہم اللہ کے نبی کا آرڈر پورا کریں، ادھر سے مینجمنٹ اپنے نبی کا آرڈر پورا کرے تو یہاں پہ تمام کے تمام کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب والدین کہیں جی ہمارے پاس تو اتنے منتھ کی پیسے کی تو مینجمنٹ یہ کر رہی ہے، اور ان کو یہ کرنا بھی چاہیے کہ ان کو تھوڑے سے ریلیکسیشن دیں کہ جتنا آسانی سے وہ پے کر سکتے ہیں ہر منتھ ان کو ایڈجسٹ کرواتے جائیں، تاکہ سال کے اینڈ آف دا ایئر آپ کو کیا ہو، آسانی سے وہ کلیئر کر سکیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی بات پر کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے تاکہ انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔